السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ مفتاح العربیہ حصہ اول کے 11ویں سبق الدرس الحادی عشر کی مشقوں کے ساتھ۔ مشق میں آج آخری مشق ہے، عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ سبق تھا، اس کے اندر کوئی خاص چیز نہیں تھی، جو پرانا سبق گزرا اسی کی مشق تھی کچھ۔ اگلی جو مشق ہے وہ بھی اسی اعتبار سے ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے ہمیں۔ کچھ اس میں تفضیل کا استعمال ہے اور کچھ نئے الفاظ ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ یہ تمہارا پارک ہے۔ پارک کی عربی جانتے ہیں ہم، حدیقۃ۔ ہذہ حدیقتک، یہ تمہارا پارک ہے، وہ میرا پارک ہے۔ وتلک حدیقتی، تمہارا پارک میرے پارک سے بڑا ہے۔ حدیقتک اکبر من حدیقتی، یہ سبق اس سبق سے آسان ہے۔ ھذا الدرس اسہل من ذلک الدرس، یہ پتے اس پتے سے زیادہ ہرے ہیں۔ ھذہ الاوراق، ورق اس کا ترجمہ کاغذ اور پتا دونوں ہوتا ہے، تو ھذہ الاوراق اخضر من، یہ پتے اس پتے سے زیادہ ہرے ہیں۔ اس پھول کا رنگ پیلا ہے۔ لون ھذا الزہر اصفر، اس پھول کا رنگ پیلا ہے۔ لون ھذا الزہر اصفر، یہ درخت اس درخت سے لمبے ہیں۔ دونوں جگہ درختی ہے لیکن ایک جگہ جمع ہے، یعنی جو پہلا جو درخت ہے لفظ وہ جمع کے طور پر استعمال ہے، اس لیے کہ اس میں جو خبر آئی ہے وہ جمع والی خبر ہے، لمبے ہیں، تو ہم پہلے والے کو جمع استعمال کریں گے۔ هذه الاشجار اطول من ذلك الشجر، هذه الاشجار اطول من ذلك الشجر، یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ غیر ذوی العقول کی جو جمع ہوتی ہے، یعنی انسانوں کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان کی جو جمعیں آتی ہیں تو ان جمعوں کو مؤنث کے حکم میں رکھتے ہیں، واحد مؤنث کے حکم میں، اور اس طور پر اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو حاضی مؤنث کے لیے آیا تھا وہ استعمال کیا گیا اشجار کے لیے، تو هذه الاشجار اطول من ذلك الشجر، یہ درخت اس درخت سے لمبے ہیں۔ ہاں میری کتاب تمہاری کتاب سے زیادہ عمدہ ہے۔ نام کتابی اجود من کتابک، گھڑی سائیکل سے زیادہ قیمتی ہے۔ قیمتی ثمین، اور اسی سے اس میں تفضیل بنایا افعلو کے وزن پر اسمن، تو الساعۃ اثمن من الدراجۃ، گھڑی سائیکل سے زیادہ قیمتی ہے۔ سائیکل کے لیے الدراجہ۔ یہ دیکھیے تھوڑا سا لمبا سا جملہ ہے، کچھ نہیں، بس بہت ساری چیزیں ایک ساتھ استعمال کی گئی ہیں ایک جملے میں، تو لمبا سا لگ رہا ہے۔ اس گھر میں پنکھا، میز، کرسی، بکس، گھڑی اور چھڑی ہے۔ تو اس گھر میں بہت آسان فی لگا دیجئے، اور ھذا البیت یہ گھر، اور اس میں فی ھذا البیت اس گھر میں، فی ھذا البیت مروحۃ پنکھا، ومکتب میز، وکرسی کرسی، وصندوق صندوق، یہ بالکل اردو کا صندوق ہے، بس یہ ہے کہ اردو میں صندوق میں صاد پر ہم زبر استعمال کرتے ہیں اور عربی میں وہ صاد پر پیش ہے۔ وصندوق، وساعۃ گھڑی، وقضیب اور چھڑی ہے، قضیب چھڑی۔ تو اس گھر میں پنکھا، میز، کرسی، بکس، گھڑی اور چھڑی ہے۔ فی ھذا البیت مروحۃ ومکتب وکرسی
وصندوق وساعة وقضيب۔ ایک بات یہ دیکھیے کہ اردو میں جو ہے وہاں پر صرف کاما کا استعمال کیا گیا ہے اور اخیر میں واو کا استعمال، واو مطلب اور کا استعمال ہے، گھڑی اور چھڑی ہے، جبکہ عربی میں یہ کاما کے ساتھ واو کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس سبق میں بھئی اس میں تفضیل کا استعمال تھا، کچھ نئے الفاظ تھے سائیکل کے لیے، الدراجہ قیمتی، اسمن پتے اوراق، پنکھا مروحہ، اور صندوق صندوق، اور چھڑی قضیب۔ اور ایک چیز جس پر ہمیں دھیان دینا تھا وہ یہ کہ انسانوں کے علاوہ جو جمعیں ہوتی ہیں وہ جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی، اس لیے حاضی جو واحد کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، اس کا استعمال الاشجار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ بہت آسان سی یہ مشق تھی، امید ہے کہ یہ مشق آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ تو آج اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔